نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے الذین یؤمنون بالغیب سے متقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت یہ ہے وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جیسے کہ جنت کو نہیں دیکھا اور دوزخ کو نہیں دیکھا، پلصلات، میزان، اعمال، بعث بعد الموت، حساب و کتاب وغیرہ۔ اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان امور میں سے جو کہ قرآن کریم میں نازل کیے گئے ہیں، یہ کہ قرآن مجید میں وہ نازل نہیں ہوئے۔ الغیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یقیمون الصلاۃ اور پانچوں نمازوں کو ان کے وضو، رکوع، سجود، جو چیزیں ان میں واجب ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت بیان فرمائی، جو مال و دولت ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں، وما انزل من قبلک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کی اور جنت کی نعمتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد اہل عرب کے مومن ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الایمان سے مراد تصدیق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا الغیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بندوں سے مخفی ہیں، مثلا جنت، جہنم کا معاملہ اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ عرب کے مومن اپنے پاس موجود کتاب یا علم کی بنیاد پر ان کی تصدیق نہیں کرتے تھے، نہ ہی کر سکتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرات صحابہ کرام کے ایمان کا تذکرہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان لوگوں کے لیے واضح تھا جنہوں نے آپ کی زیارت کی، قسم ہے اس ذات مقدس کی جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں،
بن دے کے ایمان لانے سے زیادہ افضل کسی کا ایمان نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یؤمنون بالغیب تک تلاوت فرمائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جو اس طرح کی صفات کے مالک ہیں، اپنے رب کی طرف سے رحمت و کرامت اور بزرگی کے مالک ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، جن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا انہیں حاصل کیا، اور جن برائیوں سے بھاگ کر آئے تھے ان سے نجات حاصل کر لی۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائے۔ پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ماضی سے ہوں یا مستقبل سے ہوں، ان سب کو مانتے ہیں، پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ صرف خبر پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ایمان ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب دیکھ لیں گے اور مان بھی لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ دوسری صفت کے اندر بیان فرمائے یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا یصلون الصلاۃ، یصلون نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ویقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرنا۔ یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب کو خوف و دھیان، خوش و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود وتلاوۃ الخشوع والاقبال علیہا فیہا، یعنی نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورا ادا کیا جائے، تلاوت بھی صحیح ہو، نماز میں خشوع بھی ہو، اور نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی صفت اقامت صلاۃ بیان کرنے کے بعد جو عبادات بدنیہ میں سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے مالی عبادت کا ذکر فرمایا، یعنی متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان میں مالی فرائض، زکوٰۃ، عشر، واجبات، صدقہ فطر وغیرہ سب نفلی صدقات وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو متقی لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ کے کسی نبی پر یا کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ میں اسی بات کا اعلان کیا گیا۔ وما انزل من قبلک کے عموم میں قرآن کریم سے پہلے تمام کتابوں اور صحیفوں کا علم ہے، جن کا علم نہیں ان سب پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا فرض ہے۔ پھر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے تین اہم جز ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 موت کے بعد زندہ ہونا ایمان لانا ہے۔ یہاں پر ان تینوں چیزوں کو بتا دیا، ساتھ یہ بھی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ ہے نماز کا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر ایک فریضہ ہے بدنیہ اور 2 فرائض مالیہ بیان فرما دیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آخر تک اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونا، کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے جن کی صفات پہلے بیان ہوئی ہیں۔
ان کو اس بات کی سند دی گئی ہے کہ یہی ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔